کنوینروں میں سے ایک کنوینر مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت کے ساتھ ساتھ شاعری کی دولت سے بھی نوازا ہے، وہی علماء جو ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگر نوگامی استاد الشعراء جن کا لقب دیا جاتا ہے، انہوں نے ایک موقع پر کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میں رہا رحمتوں کے ساتھ، میں رہا رحمتوں کے ساتھ جتنی دیر رہا حافظوں کے ساتھ، اور وہ لوگ بچ گئے مکر و فریب سے، اور وہ لوگ بچ گئے مکر و فریب سے جو چلنا سیکھ گئے عالموں کے ساتھ۔ آئیے حاضرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس خوبصورت نعتیہ مشاعرے کا شاعری والے طور طریقے کو کچھ دیر کے لیے توقف میں ڈالتے ہیں، اور اس اپنی عظیم شخصیت کہ جن کی زیر صدارت آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، آپ کے روبرو کرتے ہیں۔ پیکر اخلاص و وفا حضرت اقدس مولانا شوکت علی صاحب نقش بندی حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اس تمہید سے کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہ مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ مولانا شوکت علی صاحب نقش بندی، خلیفہ حضرت علامہ شاہ قمر السما صاحب الہ آبادی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الذی لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ بزرگوں، میرے ہمجولی ساتھیوں، پیارے بچوں، اور جہاں بھی پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور اس اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، شعراء اعظام، آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ جس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر کے روانے والوں نے یہ دعوت دی، جن شعراء حضرات کو وہ تشریف لے آئے۔ مجھے چند منٹ کا حکم ملا ہے، حالانکہ یہ موقع نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں انتظامیہ نے کیا سمجھ کر کے مجھے حکم دیا ہے، تو اس کی تعمیل میرے لیے بہت ضروری تھی۔ میں بیٹھ گیا ہوں۔ آج کے اس اجلاس کی سرپرستی کر رہے میرے اور آپ کے سبھی کے کرم فرما حضرت مولانا جمال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو مدرسہ نور العلوم کے ناظم ہیں، ان کی سرپرستی میں آج کا یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اور آج کہ اس مشاعرے کی قیادت ہماری بستی کی آبرو ہمارے بھائی جناب الحاج حافظ محمد عثمان صاحب انصاری یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ مشاعرہ تقریباً 1 مہینے پہلے اس کے جو منتظمین ہیں، جن کو کنوینر کے نام سے پکارا جا رہا ہے بار بار، عزیز گرامی مفتی عبدالرحمن سلمہ اور دوسرے عزیز گرامی
مولانا محمد ذاکر صاحب، تیسرے عزیزم محمد نوازش سلمہ، یہ تینوں نوجوان ہیں جنہوں نے یہ آج کا خوبصورت پروگرام جو ہے بڑی بڑی کاوشوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ میں سجایا ہے، اور ان کے ساتھ میں میری بستی روانہ اور بڈرے کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور بستی کے نوجوانوں نے اور بزرگوں نے مل کر کے دعائیں بھی دی اور ان کا تعاون بھی کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اس لیے کہ میں بھی میزبان ہوں، میں بھی آپ کی بستی کا رہنے والا ہوں، میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کا مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ لگ کر کے تعاون کیا، حوصلہ بڑھایا، تو میں ان نوجوانوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جزا دے اللہ رب العزت کو ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس کی تیاری علماء کرام کر رہے تھے، کچھ اسکالر لوگ کر رہے تھے، دانشور حضرات۔ تو ایک بات آئی کہ مولانا آپ کو 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنی ہے تو کتنی دیر آپ مطالعہ کریں گے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو 10 منٹ بولنا ہے تو کتنی دیر مطالعہ کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے کئی گھنٹے لگیں گے، مطالعہ کرنے میں کئی گھنٹے لگیں گے، اس لیے کہ دریا کو کوزے میں پرونا یہ ہے اصل بات کو طویل نہ کرنا، اور بہت بڑی بات کو سمیٹ کر کے ایک چھوٹے سے کوزے میں پرو دینا دریا کو، یہ کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت دیر تک مطالعہ کرنا پڑے گا، بہت ٹائم تک مطالعہ کرنا پڑے گا چھوٹی سی بات کہنے کے لیے، اور بڑی بات کے لیے 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ تو آج ہمارے معزز شعراء کرام ہماری بستی میں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے مقامات سے چل کر کے ہم ان کا بےحد خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے اشعار میں اپنی حیثیت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر جو اشعار گنگنائیں گے وہ ہے سننے کی بات ہے۔ دیکھو اشعار بہت مشکل سے بنتے ہیں، میں ایک آدمی ایسا ہوں ابھی عثمان صاحب کہ مجھ سے آج تک ایک شعر ہی نہیں بنا، اور میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک مشاعرے میں یہ بات کہی تھی کہ یار یہ بھی ایک کمال ہے شعر بنانا اور پڑھنا، تو یہ بھی تو ایک کمال ہے، ہم سے ایک شعر ہی نہیں بنا آج تک، یہ بھی ایک کمال ہے۔ چلیے ایک یہ شعر کہ جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے ایک شعر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت کے معنی اللہ رب العزت، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ یہ کہا، کتنی بڑی بات کہی انہوں نے۔ اور ایک بہت بڑے کیا، قیامت تک ایسا شاعر پیدا ہونا ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا شاعر نہیں پیدا ہوگا دنیا کے اندر جو بارگاہ خداوندی میں بھی مقبول اور دربار رسالت کے اندر بھی جو ہے مقبول، جس کا نام ہے حضرت سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے عربی میں اشعار کہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے ارشاد فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ بہت ٹائم ہو گیا مجھے، ہو سکے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، یہی ہے نا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، پھر آگے کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت حسان کہتے ہیں
میری آنکھوں نے میری زندگی کے اندر اتنا خوبصورت آدمی دیکھا ہی نہیں جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا لال ہی نہیں جنا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر ایک عیب سے پاک پیدا کیا. اور پھر آگے کہتے ہیں گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ بتاتے جاتے تھے کہ اللہ میری آنکھیں ایسی بنا کہ دنیا کے اندر کسی کی ایسی آنکھ نہ ہو. اللہ میرے بال ایسے بنا کہ دنیا کے اندر کسی کے ایسے بال نہ ہو. میرا قد ایسا بنا کہ دنیا کے اندر ایسا کسی کا قد نہ ہو. اے اللہ میری ناک ایسی بنا, میرے ہونٹ اور گال ایسے بنا کہ دنیا کے اندر کسی کے ایسے نہ بنائے ہوں آپ نے. تو شاعر کہتے ہیں حضرت حسان کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی بتا رہے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کر رہا ہے اور آپ کے اعضاء بنا رہا ہے. ایک بات اور میں کہہ کر کے یہاں سے رخصت ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا پانی دیں گے مجھے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اور ہیں. جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں پڑا. راستے میں ایک گاؤں پڑا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی تھی شدت کے ساتھ میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک رفیق سفر اور ہیں. تو وہ اس گاؤں میں جیسے داخل ہوئے تو ایک مکان تھا اس کے سرے پر گاؤں کے. آپ وہاں پر پہنچے, سیدھا سادہ مکان تھا اور چونکہ قحط پڑا ہوا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی بہت وقت سے, جانور بھی بھوکے مر رہے تھے, کھیتی باڑی ساری تباہ تھی اور جو ہے دریا وغیرہ سارے خشک تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا مائی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا, بڑھیا نے, بیٹے میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ میں بھی فاقے سے ہوں, بھوکے سے ہوں. تو آپ نے دیکھا ایک سائیڈ میں ایک بکری ہے بالکل دبلی پتلی اور اس پہ ہڈی کے علاوہ اور کچھ نہیں, کھال کے علاوہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں یہ جو بکری ہے اس کے دودھ دو کر کے پلا دے. تو اس نے کہا بڑھیا نے کہ بیٹا اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہ ہے, یہ کہاں سے نکلے گا؟ کہا کہ میاں اگر تم مجھے اجازت دے تو میں دودھ لوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس نے برتن دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تھنوں کو جو ہاتھ لگایا, نبوت کے ہاتھ جب لگے تھنوں کو تو تھن ایک دم نیچے آ گئے اور فل ہو گئے ایک دم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا. ان دونوں صدیق اکبر نے اور دوسرے صحابی انہوں نے پیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا میاں تو بھی پی. اس بڑھیا کو بھی آپ نے دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد میں بہت سارا دودھ برتن کے اندر آپ نے فرمایا بعد میں پی لینا. جب آپ چلے وہاں سے تو اس کا شوہر آ گیا. اس بڑھیا کا نام ہے ام معبد. اور چونکہ عربی کے اندر ایسے ہی بولتے ہیں کہ ام جمیل, جمیل کی ماں, ام معبد, معبد کی ماں, عربی کا یہ محاورہ ہے. تو اس بڑھیا کا جب شوہر آیا تو اس نے دیکھا بہت سارا دودھ ہے اور بکری کے تھن جو ہے بھرے ہوئے ہیں, اور بیوی کو دیکھا بڑھیا کو تو بہت مسرور تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ام معبد بہت خوش نظر آ رہی ہو, اور میں دودھ دیکھ رہا ہوں یہ بھی بھرا ہوا ہے جو برتن ہے, اور اس بکری کی حیثیت بھی بہت عجیب سی ہے کہ تھن بھی اس کے بھرے ہوئے ہیں اور یہ موٹی ہو گئی ہے, پہلے دبلی تھی اب موٹی تازی ہو گئی ہے. تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے ایسے ایسے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دودھ نکال لو. انہوں نے جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے اور سارا دودھ انہوں نے بھی پیا, میں نے بھی پیا, اور جو ہے یہ بھر کر رکھ گئے ہیں وہ. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ام معبد وہ کون تھا, وہ کیسا تھا؟ تو حضرت ام معبد یہ فرماتی ہیں
اپنے شوہر سے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چاند چادر اوڑھ کر کے میرے گھر میں آ گیا آسمان سے، اور میں نے ایسا حسین اور جمیل دیکھا ہی نہیں، اور ابو محبت مجھے ایسا لگتا ہے کسی ماں نے ایسا لال ہی نہیں کرا اور نہ جل سکے گی کبھی بھی۔ اس کے ہونٹ ایسے کہ میں نے ہونٹ نہ دیکھے ایسے کسی کے، اس کے رخسار ایسے کہ میں نے کسی کے رخسار نہ دیکھے، اس نے جب زلفوں کو بھی ہلایا تو ایسے بال میں نے کسی کے نہ دیکھے، اور جو ہے فوری طور سے گھٹا چھا گئی، اور وہ جب بولتے تھے تو اتنا خوبصورت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کا محقہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، بہت کچھ لکھنے کے بعد میں کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کون ہے جو ان کی تعریف کر سکے جیسا کہ تعریف کرنے کا حق ہے؟ نہیں کر سکتا کوئی، لیکن میں یہ آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بس 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں، ویسے نہ پڑھا جانے گا مجھ سے بڑھیا انداز میں، اور وہ شعر جو ہے نا اتنے بڑے عالم کے ہیں جو قطب عالم ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم سے جو تشریف لائے ہیں حضرت مولانا قاری محمد عاقل صاحب، جنہوں نے اس مشاعرے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا، آیات ربانی سے کیا ہے، تو یہ وہیں پر جو ہیں شعبہ تجوید و قرات کے استاد ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے سہارے کے رہنے والے ہیں جو تشریف لائے ہیں، اور حیدرآباد سے پروگرام سے فارغ ہو کر کے یہیں تشریف لائے ہیں، اور پھر ان کو صبح سہارنپور کا سفر کرنا ہے۔ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، اور اسی زمانے کے اندر شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ انہوں نے اشعار کہے ہیں، یہ تو فرماتے ہیں وہ، جس کو حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، جو میرے استاذ اور بخاری شریف وہ پڑھاتے تھے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد، وہ یہ شعر بخاری شریف کے اندر کبھی کبھی گنگناتے تھے۔ سننا ہے آپ حضرات؟ کیا پڑھتے تھے وہ؟ ہمیں کیا علم، اس پہ غور کریں، بہت بڑے عالم کے اشعار ہیں یہ، ہمیں کیا علم، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا علم کیا تم ہو، ہمیں کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتے ہیں محترم بعد از خدا تم ہو۔ اور پھر کہا نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، اس کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ پیدا ہوتے تو اللہ کسی کو نہ پیدا کرتا۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ اور پھر کہا فصاحت کو تحیر ہے، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو۔ آخر میں نعت تو بہت بڑی ہے، لیکن میں یہ ایک شعر اور باقی رہ گیا ہے، ایسے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اسے پڑھنے میں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ یہ ربط باہمی، یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے، یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے۔ خدا محبوب ہے ان کا، وہ محبوب خدا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آج کی اس مجلس کے اندر شعراء حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تعریف فرمائیں گے۔ تعریف کا حق تو ادا نہیں ہونے کا کسی سے بھی، ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے انسان قلم اٹھا لیں
زبان کھول لیں، لیکن آخر میں انہیں یہ کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بہرحال آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب تک یہ شعراء حضرات، ابھی تو فہرست کے ایک شاعر نے، حیدر صاحب نے پڑھا ہے بھی ہے، اور ابھی 5 شعراء جو مہمان ہیں جن کو بلایا آپ حضرات نے، مفتی طارق جمیل صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، اور آپ حضرات ان کو سن کر کے جائیں۔ زیادہ لمبا پروگرام بھی نہیں ہے، ہم بھی یہی چاہیں گے کہ مختصر ہو تاکہ صبح کو فجر کی نماز ہم لوگ جماعت سے ادا کریں، اور جن آرام بھی کرنا ہے، بہت سے بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن چونکہ جذبات میں یہاں بیٹھے رہیں گے، نبی کی محبت اور عشق کے اندر بیٹھے رہیں گے، اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آپ حضرات دعا تک تشریف رکھیں۔ مجھے امید ہے یہ مجلس جب ختم ہوگی اور یہاں سے جب آپ جائیں گے تو بامراد جائیں گے یہاں سے، اور اپنی جھولیوں کو بھر کر کے جائیں گے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی، رب کریم انشاءاللہ اس مجلس کے اندر ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے گا، جو ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانے سے ہماری تمناؤں کو، آرزو کو پورا فرمائے گا۔ میری طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد، اور مہمانوں کو بھی مبارکباد ہے، اور میں آپ حضرات کا اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے مہمان تشریف لائے ہیں، اور ہماری بستی کے بوڑھے بچے اور جوان مائیں بہنیں بھی بیٹیاں بھی جو ہے پردوں کے ساتھ میں گھروں پر بیٹھی ہیں، تو میں آپ حضرات کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے جو سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو کسی اور موقع کے اوپر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔